السلام علیکم ناظرین، امید ہے سارے ٹھیک ہو سو۔ میں تو سارا میزبان محمود احمد اور سوتا کی رہے اپنا کشمیر ولاگ چینل۔ آج جڑا ایک نیو ویڈیو حاضر ہویا ہوں۔ آج کی جڑی ویڈیو بڑی پیاری، آج جڑی ویڈیو سی یہ سارے عزیز و محترم استاد عرفان انہیں جڑی الوداع پارٹی ہو سی، اس نے بارے جڑا میں ویڈیو پوری دساں اس ولاگ نے اندر۔ امید کرساں یہ ویڈیو پسند ہے سی، چینل کی ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کی لائک کومنٹ یہ ضرور کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ کسی کو اچھی آواز اور اس آواز میں قرآن الہی کی تلاوت، اس سے بڑی عطا اور کیا ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی زبردست کہا ہے کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوا ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا محمد نعمان شبیر کو کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے،
تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت پار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے بہتر مستقبل کی تلاش میں UK کی اڑان بھرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. مجھے تو وہ ٹائم بھی اچھی طرح سے یاد ہے 2008 یا 9 شاید، کہ جب یہ کچن سے چھوڑ کے ویٹرز میں آ گئی. تو اسپیشلی رافع صاحب نے بھی مجھے بولا اور میں خود بھی اس کے پاس آیا کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں. جب ہم بیٹھے تو اس نے ہمیں کھانا سرو کیا تو میں نے اسے بولا کچن سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کچن میں کام سخت ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کمائی ٹھیک ہے. اور ویٹر سیکشن میں کمائی ٹھیک ہے جو کہ ایک حد تک نیچرل بھی ہے، اچھی بات ہے. تو میں نے انہیں اس ٹائم پہ کہا کہ آپ یہاں سے آگے کدھر جا سکتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اب آپ کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پہ ایک چیز سمجھانی مقصود ہے بیسیکلی کہ آپ چونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں گروتھ کے چانسز بہت کم ہیں، گروتھ کے چانسز بہت کم ہیں. اور جو ینگسٹر ہے اس کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے ایک حد تک. ہر بندے کی ایک نیچرل فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں پہ گروتھ نہیں ہے تو آپ یہاں سے آگے کدھر جاؤ گے؟ اس کے لیے کوالیفیکیشن بھی ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے. اس سسٹم میں کسی بھی سسٹم کے اندر آگے نکلنے کے لیے بندے کا ویل ایجوکیٹڈ ہونا، کوالیفائڈ ہونا بھی کسی حد تک ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس دوران چونکہ ایک سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں، فنکشنل سسٹم کے اندر اونچ نیچ، کبھی سختی کبھی نرمی. اور جب بندہ مینجمنٹ فیلڈ کے اندر ہوتا ہے تو لوئر سٹاف کے ساتھ اس کی ڈفرینٹ طرح سے کمپنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیلنگز ہوتی ہیں. ہماری بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کی بھی ایسی رہی ہیں. لوئر سٹاف کے ساتھ بھی، مینجمنٹ کے ساتھ بھی، دیگر جو کمپنیز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً بندے کو اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس اتار چڑھاؤ کے دوران کچھ تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، کیونکہ یہ سخت طبیعت بھی ہے. میرے ساتھ تو جو اس نے اچھا ٹائم گزارا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی ٹائم جو عمرے کے دوران ہمارا گزرا ہے 15 دن، وہی ایک سب سے زندگی کا بہترین سفر تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش قسمتی سے موقع بھی دیا اور بہت زبردست جو ٹائم گزرا وہ وہی 15 دن تھا. اور ان 15 دنوں کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ کچھ سیکھا جو کچھ ہم زندگی میں نہیں سیکھ سکتے تھے. تو آگے بڑھنے کے لیے بیسیکلی وہ ڈپارٹمنٹ ضروری ہے جس میں گروتھ ہو. ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی ضروری ہے کسی بھی کمپنی کے اندر جس میں گروتھ ہو. اور گروتھ کے بغیر بندہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گروتھ کرے، ترقی کرے، آگے جائے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے ہی کمائے، پیسہ کمانا بھی ایک وقت کے لحاظ سے ضروری ہے. اسلام میں غربت کو بھی اس طرح سے نہ ہی ڈیگریڈ کیا گیا لیکن نہ ہی پسند بھی نہیں کیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو اپنے بیٹوں سے علیحدہ کر دیا تھا. آپ کے کپڑے تک چھین لیے تھے، جس طرح سے تاریخ بتاتی ہے ہمیں. کپڑے تک چھین لیے تھے. 2 چادر کے اندر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور جب مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر تک نہیں کیا اپنی غربت کا، نہ ہی اپنے حالات کا ذکر کیا کہ مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور وہ کیا کچھ برداشت کر کے کتنا سفر کر کے مدینہ میں پہنچے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکلے تو سیدھے اس دور کی ایک منڈی کے اندر چلے گئے، ایک اونٹ یا جانوروں کی منڈی کے اندر چلے گئے، جو آج کے دور میں منڈی کہہ سکتے ہیں. اس دور میں واللہ عالم کیا نام
اب اس منڈی کے اندر جب گئے تو اب جیب میں تو 1 دینار یا 1 درہم تک نہیں تھا، کوئی پیسہ جیب میں نہیں تھا، صرف 2 چادر میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب منڈی کے اندر ایک تاجر کے ساتھ انہوں نے 100 اونٹ کا 1 گھنٹے کے لیے سودا کیا کہ یہ 100 اونٹ جو تم بیچ رہے ہو 1 گھنٹے کے لیے مجھے ادھار دو، 1 گھنٹے تم کسی اور کو مت دو، تمہارے پاس اونٹ کھڑے رہیں گے لیکن 1 گھنٹہ میرے ہوں گے، اگر میں 1 گھنٹے میں تمہیں رقم ادا نہیں کر سکا تو یہ اونٹ تو واپس لے لینا، 100 اونٹ تو واپس لے لینا۔ اب اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا تو اب باہر تشریف لے کے بیچنے والی جگہ پہ، اور جو ڈیفرنٹ لوگ اس دور کے لحاظ سے آئے انہوں نے وہ ریٹ دیا جس ریٹ پہ انہوں نے خریدے تھے، جس ریٹ پہ بیچنے والے سے ان کے ساتھ جو ریٹ طے ہوا تھا اسی ریٹ پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لینے والا وہی ریٹ دے رہا تھا، اس سے زیادہ ریٹ پہ نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی، آخری چند منٹ رہ گئے، کوئی گاہک بھی نہیں آ رہا، تو انہوں نے اسی جو خریدنے والا بندہ تھا اس دور کے اندر اسی کو بولا کہ ٹھیک ہے میں 100 اونٹ تجھے اسی ریٹ پہ دوں گا، حالانکہ یہ میرا خرید ریٹ ہے، اسی ریٹ پہ دوں گا، لیکن میں 100 رسی تجھے ساتھ نہیں دوں گا۔ 100 اونٹ کی بات ہوئی ہے، 100 اونٹ میں تجھے ضرور دوں گا لیکن 100 رسی میں تجھے نہیں دوں گا۔ اب پچھلے سے انہوں نے 100 اونٹ رسی سمیت خریدا تھا، لیکن آگے انہوں نے صرف اونٹ کا معاہدہ کیا اور 100 رسی انہوں نے پہلا پروفٹ کمایا، 100 رسی انہوں نے پہلا پروفٹ کمایا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی ہے تو اس ٹائم تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت اور اتنا سونا تھا کہ ان کے اولاد کے اندر جائیداد کی تقسیم اور جائیداد کے بٹوارے میں تو ہر بندے کو ایک عمر لگتی ہے محنت کرتے ہوئے اور اپنا آپ بناتے ہوئے، انہوں نے بھی ایک عمر لگائی ہے، 15-20 سال انہوں نے ایک لگائے ہیں، تب جا کے آج ان کو اتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ تو ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیگر لوگ ہیں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ ہم جتنا بھی عرصہ یہاں پہ لگائیں گے جب ہم جائیں گے تو اسی شایان شان طریقے سے جائیں گے کہ ہمیں کوئی برا نہ کہہ سکے۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب احمد نوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے ہی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی جو محنت ہوتی ہے، جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج شیف صاحب جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا اور بڑی محنت کی، اور اس کے بعد جو دوسری بات ہوتی ہے انسان کی نیت کا صاف ہونا۔ اگر انسان اپنی نیت صاف رکھے تو اس کو وہ اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ محنت بھی انہوں نے بہت کی تھی اس ادارے کے اندر، اور آج انہوں نے یہاں پہ محنت کی لیکن اس کا صلہ جا کے کہیں اور ان کو مل رہا ہے۔ آپ یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں پہ سینئر نہیں بن سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس محنت کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ لیکن وہ اگر آپ یہاں پہ آپ کو وہ محنت نہیں مل سکتی، اس کا کوئی پھل یہاں پہ نہیں مل سکتا اس محنت کا، تو آپ کو کسی دوسری جگہ پہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور مل جائے گا۔ جیسا کہ آج شیف صاحب کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بہت محنت کی ہے، صاف نیت رکھ کے انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے۔ کہ ایک عمر خانہ کعبہ میں بتوں کا راج رہا، لیکن عشق کی وادی سے پھر ایک ہی دانہ آیا اور اس نے اس راج کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمیشہ کسی بھی جگہ پہ ایک دانہ ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ایک دانہ ہوتا ہے جو سارے سسٹم کو ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب وہ دانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ہماری ٹیم بھی ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے۔ اب اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے انسانی جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے تو اس کا اپنا رول ہے،
वो कहती है कि मैं देखती नहीं तो तुम कुछ देख नहीं पाते। नाक का अपना रोल है, वो कहता है मैं सूंघूं ना तो आपको पता ही ना चले क्या बुलाए। ज़बान का एक अपना टेस्ट है, वो कहती है मैं चख ना सकूं तो आप बता नहीं सकते कि आपका टेस्ट क्या, आप गंदी भी खा सकते हैं। पेट कहता है कि मैं सब कुछ ही उगल दूं, मैदा खराब हो जाए। उस सूरत में आपकी आंख भी नकारा है, आपके कान भी नकारा है, आपका नाक भी नकारा है, आपकी ज़बान भी नकारा है। तो ये एक टीम वर्क है, इंसानी आज़ा का एक टीम वर्क है। इरफान साहब के पास बाद रफाकत साहब जो है वो एग्जीक्यूटिव शेफ की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो इनके मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, बात है कि सके बड़ी से आगे जाऊँ तो अपनी जगह पे मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि अल्फाज साहब के लिए, अपने शेफ साहब के लिए जो अपने दिमाग से कोशिश बहुत ज़्यादा है। बाकी जो बच्चे लोग के बारे में आपके बहुत परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूँगा हर एक के साथ कि अल्फाज साहब की इस तरह स्टाफ को लेके चले और चलते रहे। इंशाल्लाह आप इसी तरह स्टाफ सीनियर स्टाफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों से। जैसे कि मुझे इधर तकरीबन 2 माह हो गए काम करते हुए, तो शेफ साहब मुझे काफ़ी हद तक रूल वाइज बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये असूल को साथ लेकर चलते हैं और नहीं देखते कि कोई बंदा नया है या पुराना है। तो मेरे साथ 2-3 दफ़ा किचन में हुई है ऊंच नीच, लेकिन उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट की है और मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है कोई मेरे साथ भी है इधर। हाँ जी, तो मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि घड़ी ये अलविदा की है, पिछड़ना लाजमी ठहरा, फिदाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा, हमें ऐसा बिछड़ना है कि गोया कल को भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी है दोस्त बिछड़ना लाजमी ठहरा, यही लम्हा दिलों पर बार यहाँ पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल में चलना लाजमी ठहरा, कहीं जज्बात में शेफ इरफान खुदा फिर न कह देना, तकादा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। हमारी तरफ से और तमाम अहले स्टाफ की तरफ से ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं इनसे बड़ा था तो मेरे बड़े होने के नाते से इन्होंने छोटे से बड़े से ठीक है अता के स्टाफ के डिशवाशर से लेके मैनेजमेंट की सतह से हर एक के साथ अच्छा सलूक किया और अच्छे सलूक की वजह से इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ उस्ताद इरफान की वजह से। उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। बस मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत फील हो रहा है दिल पे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ साहब, अच्छा टाइम गुजरा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। खान के साथ हमारा मेरे ख्याल में 14-15 साल से ज़्यादा का वक्त गुजरा है। डिश वॉशिंग से लेके एक मेन ब्रांच का शेफ, बंदे ने इतनी मेहनत की है कि जिसका मेरे ख्याल में बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो हर बंदा मेहनत से या पहुंचता है आगे।
सब मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका सिला देता है। नीयत साफ होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हैं इतना अच्छा। मैं भी क्या टाइम किचन में रहा हूँ तो अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। तो बाकी अल्लाह से दुआ कि उनको तरक्की अता फरमाए, उनकी मेहनत पर सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आप सारे भाई अपना कीमती वक्त अपनी नींद छोड़ के स्पेशल तौर पे शाह साहब के यहाँ पे बैठे हैं। तो आप सब भाइयों का शुक्रिया और आपका यहाँ पे वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि अरशद साहब ने बड़ी कीमती बातें की हैं, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक का भी वाक़या पेश किया। तो देखिए चीज़ यही होती है कि कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो जिंदा रहता है। तो जिंदा कैसे रहता है? जो उसका किरदार उसको जिंदा रहता है। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट ये है कि शेफ साहब के साथ इतना बेहतरीन वक्त गुजरा है। मैं अपने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जाके कह रहा हूँ कि आज मेरा खाना खाने को दिल नहीं किया और ना ही मैंने खाना खाया, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे जी, अल्लाह पाक ने आगे आपका है। भाईजान बहुत अच्छी गल लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला तुहानू भी कामयाब करे, क्योंकि इन्हां दे सदके, क्योंकि सारे काम इन्हां नाल ही हुंदे रहे दरबारी चलदे ने। क्योंकि दरबार ये ऐसा है बावे कल नूं ऐसा तो तुहानू मती मनवानी है, टेंशन ना लो। किथे हो ते जो भी काम में चूजनी चाहिए, जो भी घाटा वाधा होया जो भी वास्ते असीं सारी तरफ भाई माजरत, ठीक है। अल्लाह ताला तुम बहुत कामयाब करे, ठीक है। अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्त सेहत दे, ठीक है। माशाल्लाह से वो जा रहे हैं हमारी बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि शेफ साहब की तकरीबन 2 साल से जॉब एक ऐसी थी कि वो शेफ साहब थे किचन के, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। ज़ाहिर उन्होंने भी एक 10, 12, 15 साल का एक उन्होंने इम्तिहान दिया था, जो उनको रिजल्ट नफीस में भी मिला एज अ शेफ़ की सूरत में। तो उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, जिसकी वजह से वो स्टाफ जो जूनियर स्टाफ अपना या फ्रेंड का हमारा स्टाफ या तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। हमारे इनके लिए यही दुआ है कि या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर स्टेज में कामयाब करे। और जिस कंपनी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, इस कंपनी से हमारे फैमिली का, बाल बच्चे का, बहन भाई का, वालिदैन का रिस्क चलता है। अल्लाह ताला उस किसी भी कंपनी के अंदर जिस बंदे को जो भी स्टेज देता है, उसकी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए वो बंदा अपनी तरफ से पूरी एफर्ट अगर करता है अपने एक दफ़ा दबा के तालियां बजाएं। और अपना कीमती टाइम दिया। तो नफीस में मैंने काफ़ी तकरीबन 15-16 साल गुजार दिए। मैंने एज ए डिश वॉशर से काम शुरू किया और अपनी मेहनत के बलबूते अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। तो इसमें
पूरे स्टाफ ने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ी इज्जत की, और इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो तो मेहरबानी करके माफ़ कर दीजिए। बहुत आई गई यादें मगर इस बार नहीं आना, तेरा देते से जान नहीं लाना, नहीं आना। तेरे बिन ना रहा कभी, कसम से ना रह सकूंगा, तेरे बिन ना जिया कभी, तेरे बिन ना जी सकूंगा, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे हर दम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे हर दम, शिकवा when I look into your eyes, I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए नफीस ग्रुप ऑफ कंपनीज का और राकेश साहब का।
کہ جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے مواقع فراہم کیے، اور جب ہم ان سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں. ہم کوئی تبدیلی کرنا چاہیں، ہم کوئی اسٹاف کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہیں، یا ابھی بھی یہ جو آپ لوگ یا ہم لوگ یہاں پہ سارے اکٹھے ہیں تو ان کی پرمیشن کے ساتھ اور ان کی بیسٹ وشز کے ساتھ اکٹھے ہیں. تو یہ ان کا بھی ایک اگر ہم تہ دل سے شکریہ ادا نہ کریں تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی میرا خیال ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مس بھی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو حقدار ہیں ہم میں سے وہ آنرشپ نفیس گروپ آف کمپنیز، اور اس کے بعد ہم سب لوگ ہیں، کیونکہ بیسکلی انویسٹمنٹ ہمارے اوپر بھی، اپنے گروپ کے اوپر بھی، اور سب سے پہلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے ان کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد جو بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں ان کو، اور جو کمپنی کی بہتری کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے بھی ہم بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں. تو یہ تہ دل سے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں. آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے.